یہ دیکھیں جی، آج پالک پکانے کا پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بسم اللہ کر کے ہم پالک پکانے لگے ہیں۔ پالک کے پتوں کو اچھی طرح صاف کر کے، ایک ایک پتے کو صاف کر کے آپ نے الگ کر لینا ہے۔ اس کے ڈنڈل وغیرہ کم کر دینے ہیں، نکال دینا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس طریقے سے کاٹنا ہے باریک۔ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے کاٹ لیں گے۔ کاٹنے کے بعد ساری پالک جو ہے وہ آپ ایک جگہ پہ ایک برتن میں ڈال لیں، جس میں آپ نے اس کو پکانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو دھو کر یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ دھو چکے تو اس کو کاٹ کر اس طرح دیگچی میں ڈال دیجئے، اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں تاکہ اس کا پانی نکل جائے۔ پالک کو کاٹ کر باریک جب ہم نے دیگچی میں ڈال دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کو دم پہ رکھا تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے، اور اس کے اپنے پانی میں ہی اس کو گلانا ہے۔ اتنا گلائیں کہ کم ہو جائے، خشک ہو جائے، اور یہ اس کا کلر بھی بتائے گا کہ یہ پک گئی ہے۔ جتنا اس کو سٹیم میں پکائیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ پالک جب اس شکل میں آ جائے تو اس کو تھوڑا سمیش کریں تاکہ یہ یکجان ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھوٹنے کی چیز ہے تو آپ اس سے بھی گھوٹ سکتے ہیں۔ جب پالک اس شکل میں آ جائیں، گلی ہوئی نظر آنے لگے، جب پالک اس شکل میں آ جائے اور گلی گلی سی نظر آنے لگے تو آپ اس کو سمیش کریں تھوڑا۔ جو آپ سمیش کریں گے نا، یہ چھوٹے موٹے جو ڈنڈل ہیں نا، سب مکس ہو جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ اس میں مزید ہم مسالہ جات ڈالیں یا کچھ بھی ڈالیں، اس کو پہلے سمیش کرنا ہے اچھی طرح سے، اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھے گا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ گھوٹنے کی چیز ہے تو اس سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو آلو ڈال کر پکائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کھانا شلجم، آج کا ڈنر۔ ہم آلو پالک پکا رہے ہیں۔ پالک کو ہم نے گلا لیا تھا، اب آلو کو اس طرح کاٹ لیے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر، اور اس کو تھوڑا سا ہلکے پانی میں ہلکا سا گلا لیں، اور اس کے بعد یہ جو پالک ہم نے گلائی تھی ہلکے پانی میں، اس میں ڈال دیجئے یہ سارے آلو، اور ان کو مزید دم پہ رکھیں تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں۔ یہ دیکھیں، ایک طرف ہم نے یہ پالک کو آلو اور تھوڑا ہلکا پانی ڈال کے اس کو گلا لیا ہے، اور دوسری جانب ہم مسالہ بنا رہے ہیں۔ پیاز اور ثوم ڈال کر پہلے ان کو گولڈن فرائی کریں گے۔ جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو اس میں ٹماٹر ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں، جب آپ کے پیاز جو ہیں گولڈن براؤن ہو جائیں تو پھر آپ اس میں ٹماٹر ڈال دیجئے۔ اور ان کو دم پہ رکھ دیں تاکہ یہ گل جائیں۔ میں نے یہ ہری مرچ بھی ڈالی ہے مسالے میں، آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال لیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جب آپ کا مسالہ اچھی طرح براؤن ہو گیا، پک گیا ہے، بھن گیا ہے، تو پھر آپ اس میں مسالہ جات ڈالیں، نمک، مرچ، ہلدی، گرم مسالہ اور تھوڑا بہت زیرہ خوشبو کے لیے یہ ڈال دیجیے۔ اسے تھوڑا سا بھونیں تاکہ مسالے کا کچا پن ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں آلو اور پالک اچھی طرح گل چکے ہیں، تو اس میں ہم مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے بنایا تھا۔ اور اس کو ہلا کر اس کو دم پہ رکھ دیں گے اچھی طرح، تاکہ تھوڑا سا یہ مکس ہو کے اس کا ٹیسٹ آلو پالک میں بس جائے۔ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا پکنے دیں تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے، اور اس کا پانی خشک ہو جائے گا جب، تو پھر اسے اتار لیجئے۔ آلو پالک فرائی، آلو پالک تیار۔ مزے سے کھائیں۔ پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ دیکھیں کافی پانی خشک ہو گیا اور یہ تقریباً تیار ہو گئی ہیں۔ اب ہم اسے نکالتے ہیں، باؤل میں سرو کرتے ہیں۔ اب ہم اسے باؤل میں نکالتے ہیں، پھر اسے گارنش کریں گے، تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے اوپر۔ یہ رہی آپ کے لیے آلو پالک کی فرائی آلو پالک۔ آلو پالک انجوائے کیجیے۔